بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج دنیا میں ظلم و ستم کا دور دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسروں کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میری بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسروں کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسروں کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر لیا، حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی بلکہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھائی۔ وہ باور کیے ہوئے ہے کہ دوسروں کے روپے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے، حالانکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے میں اپنی جاہ و اشم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے یہ افعال جہنم کی آگ کا توق اسے پہنا رہے ہیں۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے۔ جن چیزوں کو وہ اپنے فائدہ کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی جائیداد غصب کر کے اپنی عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کے، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈال لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے وہ چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں بھی میری ہوگی، حالانکہ اس کی یہ بھول ہے۔ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق ہی نہیں۔ وہ اس چیز کے ذریعہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی گواہیاں دلوا کر اور رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے جکڑے میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ بنا سنوار کر پیش کرنے کا ماہر ہو، لہذا میں اس کو سچا سمجھ کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس سن لو جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق سے فیصلہ کر دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر اپنا ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں تو کریں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی چیز ظلمن لے لی ہو یا اس پر کوئی ظلم کیا ہو تو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن درم و دینار نہ ہوں گے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو اس سے اس ظلم کی مقدار لے لیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کی یہی معافی تلافی کرا لیں۔ ہم میں سے جس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو ظلمن لے لی ہو، وہ اسے واپس کر دے۔ اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دے دے، اگر بالفرض وارث بھی نہ ہو تو اسے صدقہ دے دے، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھے
اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ لیکن آج اگر ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ کام نہ آئیں گے۔ ہم خواہ وہاں نیکیوں کے انبار لے کر جائیں مگر ان سے ہماری خلاصی نہ ہوگی۔ ہماری یہ عبادات حقوق العباد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن ہم سے زیادہ بیچارگی اور مفلسی میں کوئی نظر نہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہٰذا وہ بٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا۔ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی مگر دعویدار باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ان دعویداروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج ہم غیبت اور چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اتہام و بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے اور نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب قیامت کے دن ان کے عوض ہماری نیکیاں لی جانے لگیں گی تو ہم کس لائق رہ جائیں گے؟ ہمارے اوپر جب ہماری ظلم کے بدلے مظلوموں کی برائیاں لاد دی جانے لگیں گی تو ہم اپنی بیچارگی کی فریاد کس سے کر سکیں گے؟ خدا بھی ہماری کی فریاد نہ سنے گا، کیونکہ یہ سب اسی کے حکم سے ہوگا، اور خدا بھی حق والوں کو حق لینے سے نہ روکے گا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں بھی مظلوموں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اگر وہاں بھی انصاف نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن حقوق حقداروں تک ضرور ضرور پہنچائے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی جانوروں تک میں مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور حقداروں کو ظالموں سے حق دلایا جائے گا۔ پھر بھلا انسان اشرف المخلوقات ہو کر، بڑی ذمہ داریوں کا حامل ہو کر اس قانون سے مستثنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی گرفت تو سب سے پہلے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلمن لے لی ہو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا تو پہنایا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے اور ظلم و زیادتی اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے باز آنا چاہیے، ورنہ ہماری ساری زندگی کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان اعمال کا ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اس دن ہم افسوس سے ہاتھ ملیں گے، مگر اس دن کا ہاتھ ملنا ہمیں کام نہ آئے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔